جو سلام کے بعد دوران اسلام سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں بنیادی فوکس اسلام کی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اسلام یہ انبیاء کی سنت، طریقہ اور تقریر کا بنیادی عنصر ہے۔ اسلام جملہ انبیاء مرسلین مبعوث ہوئے ہیں اسی اصلاح کے لیے، وہ عقائد کی اصلاح ہو، وہ اعمال کی اصلاح ہو، وہ آپس میں رنجشوں کی اصلاح ہو، کسی بھی حوالے سے بہرحال یہ انبیاء کا ورد اور وظیفہ رہا۔ اور اس کتاب لائق کو اتارنے کا بنیادی مقصد بھی اصلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی اہم ہے اصلاح کہ 2 آیات میں 3 بار اصلاح کا لفظ ریپیٹ ہوا۔ یہ 2 آیات ہیں اور ایک آیت میں پہلی میں 2 بار اور تیسری میں 1 بار، 3 دفعہ مسلسل اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح۔ اس کو مطلب یہ بڑی عام چیز ہے۔ ان آیات کے ترجمے سے پہلے میں 2 آیات اس کے ساتھ اور کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا بندہ خبر لاتا ہے جو دین کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کا پرائیویٹ ترجمہ کرتا ہوں، لفظ قرآن کے استعمال ہو فاسق۔ اگر تمہارے پاس فاسق بندہ خبر لاتا ہے، فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کو دین سے، ایمان سے، نماز سے، روزے سے، قرآن سے، سنت سے کوئی حرض نہیں ہے۔ لفظوں میں وہ بندہ کیا ہے؟ فاسق بندہ ہے۔ اگر کوئی خبر لاتا ہے تو شان کی اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کتنی ایسی پوسٹیں جن کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ بخاری ہے، نہ آپ نے مسلم پڑھی، نہ آپ نے مسلم دیکھی، نہ آپ نے مسلم پھر سنی ہوگی، آپ نے کلک کیا اور شیئر کیا۔ اب پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا یہ بخاری مسلم میں ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک جو حدیث نہیں ہے اس کو آپ نے حدیث بنا کے آگے نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری پر جھوٹ کی نسبت کی نہ تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ لائے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک حدیث نہیں ہے اور آپ نے اچھا پھر جو جس نے اس کو پوسٹ کو آگے فارورڈ کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یا کسی سائٹ سے آپ نے مسئلہ اٹھایا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دین کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں یا بعض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے انشن آنے والے لوگ ہیں؟ یہ ریٹنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور میں، اور ریٹنگ کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا، مائک کھول کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ کر دے بجائے اس کے لیے آپ اس کو بندہ دے آپ پہ رہنا چاہیے کہ بندہ زلزلے میں پھنسا ہوا ہے، ہاتھ اندر ہے آتا پیر ہے، آپ نے جا کے منہ اس کے منہ میں مائک کو سیٹ دیا، آپ اسے ضرور کرنا۔ یہ تو دین کا حکم یہ تو نہیں ہے، دین کا حکم تو یہ ہے کہ اس بندہ خدا کی مدد کرو۔ ایسے لوگ جو آپ تک خبر پہنچاتے ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دین کے اہتمام میجارٹی کرنے والی نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے گروپ ہو یا
کوئی اور کوئی سائٹ ہو یا کوئی الیکٹرانک میڈیا سے لوگ ہوں یہ جو بھی وزیر اعظم نے کی خبر کے اوپر اس طرح اعتماد کرنا کے بعد یہ لوگ پہ نتیجہ ہے یہ درست نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات قرآن اور حدیث اس کا مسئلہ علماء سے پوچھنا ہے. جس نے قرآن بھی پڑھا ہے, جس نے بخاری بھی پڑھی ہے, جس نے مسلم بھی پڑھی ہے, جس نے ترمذی بھی پڑھی ہے, جس نے ابو داؤد بھی پڑھی ہے, جس نے ابن ماجہ بھی پڑھی ہے, جس نے نسائی بھی پڑھی ہے, موطا بھی پڑھی ہے, مسند احمد بن حنبل بھی پڑھی ہے. چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آیت آئی ہے اور آپ نے اٹھا کے پوسٹ لگا دی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین کہ وصیت کس کے لیے ہے؟ جب کسی کو موت کے قریب پہنچے بتا تو وصیت کس کے لیے؟ بہترین وصیت والدین کے لیے. یہ آیات تو وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہے. جب وراثت کے احکامات نازل ہوئے تو میرے مسلمان دین اسلام نے قاعدہ اور کلیہ بنا دیا الا لا وصیت للوارث, خبردار جو وارث ہے وراثت میں حصہ دینے والا وصیت اس کو نہیں جا سکتی ہے. جس بندے نے اردو کا ترجمہ دیکھا پڑھا اس کو حدیث کا علم نہیں ہے, اس نے اٹھا کر کے جی قرآن میں یہ آیا ہے تو اس لیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں یہ ہے تو شارع قرآن سب سے پہلے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے قرآن سمجھایا ہے, جنہوں نے قرآن پہنچایا ہے, جنہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہے, اچھی بات ہے پڑھیں, لیکن فتویٰ نہ دیں, پڑھیں, سوچیں, سمجھیں. اگر کوئی بات آپ کو کلک کر رہی ہے تو کسی قریبی کوئی عالم ہے تو اس سے رابطہ کریں. اب دیکھیں نا, جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی نسخہ پڑھتے ہیں عجیبی, آپ اٹھ کر کے وہی اپلائی کر دیتے ہیں تو نہ آپ کو اپنے مرض کے لیول کا پتہ, نہ آپ مکمل تشخیص کر پائیں, نہ آپ کو اس چیز کی کوانٹٹی کا پتہ ہے کہ کتنی کدھر استعمال کر دی ہے, تو الٹیمیٹلی نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. اسی طریقے سے چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے. اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں, بہت سارے ایسے جو ہیں اور وہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں گردش کر رہی ہیں جن کا کوئی سر اور کوئی پاؤں نہیں ہے, اور بدقسمتی سے ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان مسائل کو بھی چھیڑا جاتا ہے جو 14.5 صدیوں سے بزرگ علماء ان کو طے کر کے, ان کا چیپٹر کلوز کر کے ان کو ایک سائڈ پر انہوں نے رکھ دیا کہ یہ ہمارے لیول کی بات نہیں ہے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, ہم بڑے نیچے لیول کے لوگ ہیں, لہٰذا مثال کے طور پہ صحابہ والے بیت ہیں ان کے حوالے سے ہم کو فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں نے آپ کی گوشت گزار کیا تھا پھر تو امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ امت ہی کرو تھا گزر گیا, جو وہ کماتا ہے نیکیاں اپنے ساتھ لے گئے, جو تم کماؤ گے تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. تمہارے سے اپنے توشے آخرت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لا تسألون عما كانوا يعملون, پہلا ستارہ احترام, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے, میں آگے چل کے بات مزید کروں گا. تو جو دین کا اہتمام کرنے والا بندہ نہیں, اس کی خبر کا کوئی یقین نہیں ہے, چھان بین آپ کے اوپر لازم ہے, ضروری ہے, واجب ہے. تو قرآن نے فرمایا وَعَلَمُ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ ذہن میں رکھو مسلمانوں, تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں. اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نفیس موجود, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود. آج پھر ہم نے طے کرنا ہوگا چیز کو تو پھر اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اور اگر کوئی چیز حدیث میں ہمیں مشتبہ ہو رہی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت اطاعت وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے اوپر کیا رسپانس کیا ہے, ان کا کیا اس کے متعلق کیا
نظریہ تھا، بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے شاہ کو بات ہمارے رسول اللہ موجود ہے، لہذا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تم نے ان کے پیچھے چلنا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تمہیں ایمان محبوب، اللہ وہ تمہیں ایمان جو ہے وہ محبوب ہے، تمہارا ایمان اس کو، اور اس نے تمہارے دلوں میں اس کو مزین کیا ہے، اس کو سجایا ہے، اس کو رکھا ہے. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ شکر الحمدللہ ہم سب وہ ہیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان بھرا ہے. اور یہ ایمان کی دولت سوچ اور فکر سے نہیں ہے، دانے سے نہیں ہے. نہیں تو دانشور تو کیا انڈیا میں نہیں ہے، لیکن کیا کیا کہ جھوکتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو جلاتے ہیں، کوئی مورتیوں کے آگے جھوکتے ہیں، کوئی باوجود اس بات کے کہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، زبور کو نہیں مانتے، یہود ہے، نصارہ ہے. یہ اپنی خوش قسمتی سب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں زیّنہ فی قلوبکم، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت تمہارے دلوں میں مزین کی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کفر تمہیں ناپسند ہے، اللہ کی نافرمانی تمہیں ناپسند ہے، یہ ساری اس کی مہربانی کی وجہ سے. پھر ارشاد فرمایا یہ سارا اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور جانتا ہے. اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا بہتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، جھگڑ جائیں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ اصلاح کرنا. اصلاح ظاہری بات ہے، دونوں میں سے ایک تو زیادتی پہ ہوگا، دونوں میں سے ایک غلطی پہ ہوگا. جو غلطی پہ ہم اس کو سمجھانا بجانا، یہ تمہارا رول ہے. معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر، فیملیوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیزوں کے اندر. یہ دین اسلام یہ جہاں نماز کی آپ کو تلقین کرتا ہے، جہاں آپ کو روزے کی تلقین کرتا ہے، وہی اسی قرآن کو حکم ہے اصلحوا، اصلاح کرو. فقط احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر کوئی بغاوت پہ ادھر ہی آیا ہے اور اس نے ٹھان ہی لی ہے کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، تو پھر آپ نے کندھا کس کو دینا ہے؟ پھر آپ نے کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے؟ پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے مظلوم کے ساتھ. کیا کچھ لوگ بڑی سستی جان چھڑاتے ہیں، بس اس نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں جانا. یہ وہ ایک جملہ ہے کہ جس سے سستی جان چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کب نوبت آتی ہے؟ یہ نوبت تب آتی ہے جب آپ اپنے حصے کی کوشش اور سٹرگل کر گزرتے ہیں اور آپ کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پاڑ دیں. قرآن مجید نے کیا بہتر لبو کا حضور کو شاہ فرمایا کہ بہتر لبو کا فقل لی عملی ولکم عملی انتم بریون مما اعمل وانا بریون مما تعملون. اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، مطلب یہ پہلے حق کو اوپر پیش کریں، وہ حق کو نہیں مانتے، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، انہوں نے آپ کی بات کو مسترد کر دیا، ٹھیک ہے اپنی رات ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے گا. تو یہ بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر بغاوت کے اوپر کوئی اتر آتا ہے تو پھر آپ نے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. اور اگر وہ ظالم اپنے ظلم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر ان کی صلح کرا دیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور بڑی بنیادی چیز اصلحوا بینہما بالعدل، عدل انصاف، اس کے ساتھ صلح کرائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو آپ جرگہ بنا کر کے بھیجتے ہیں
تو ایسے ڈوگلوں سے مٹی جھاڑ کر کے آ جاتے ہیں، اور جو وجہ نظام ہے وہ وہی کی وہی ہوتی ہے. پھر مہینہ گزرتا ہے، پھر وہ جو باعث نظام چیز تھی اس کے اوپر پھر پھٹا ہو جاتا ہے. اور بھائی آپ زمین کا تصویر کرانے گئے ہیں تو آپ ٹھیک رکھے نا، اور ایک طرح سے کہیں کہ بھائی یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ اس کیا اور یہ اس کیا، اور بس بات ختم ہے. آپ نے کہا کہ گلے مل کے آپ نے جو ہے خیر نکالی، مٹھائی بانٹ دی، اور جس ٹکڑے کا پھٹا تھا اس کی طرف آپ گئے ہی نہیں. عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں اور انصاف کریں، اور جو وجہ نظام ہے اس کی بیخ کو نہیں کریں، اس کو جڑ سے اکھاڑیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے بھلے ماس کے دفعہ جان چھڑانے کے لیے. یار میں بلڈ پریشر کا مریض، بندہ اصل میں فیس نہیں کرنا چاہتا ہوتا، یار میں بلڈ پریشر کا مریض، مجھے نہ ہی لے کے جاؤ بچہ ہے، مطلب یہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے سائڈ میں مجھے مستثنا کر دو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور جہاں آپ کی بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان مسلمانوں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان بھائیوں کی آپس میں اصلاح ہو، ان کی آپس میں اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. آپ سب میں عام دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما. یہ فضل، یہ کرم، یہ مہربانی، یہ عنایت، یہ مشروط ہے کس چیز کے ساتھ؟ واتقوا اللہ. ان دونوں کا آپس میں لنک ہے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ سے ڈرنا بھی نہیں ہے اور پھر رحم کا آدمی مستحق اور سزاوار ٹھہرے، یہ بعید قیاس اور بعید بات ہے. اب ان آیات کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طائفتان من المؤمنین، مومنین کے دو گروہ لڑ پڑے. قرآن نے یہ نہیں کہا، ظاہری بات ہے مومنین کے دو گروہ لڑیں گے تو ایک ہی آپ پہ ہوگا نا، ایک ہی غلطی ہوگی. لیکن قرآن نے ان کے اوپر حکم نہیں لگایا کہ خدا نہ خواستہ یہ دیر اسلام سے خارج ہیں یا ان کے اوپر یہ جو ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو اور جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکو. یہ قرآن کا بنیادی اصول ہے. اب اس آیت کو لے کے آپ چلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے باقی آپس میں اختلافات کی طرف. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں مجھے پوسٹ آئی ہے اور اس پوسٹ میں حضرت عمار بن یاسر کو جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو وعید سنائی گئی ہے جہنم کی. تو اس بیس پہ اور یہ سارا فتنہ پھیلایا ہوا یہ جو پتہ نہیں کیا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا کے کیا جو ہے یہ بھائی جو بندہ براہ راست کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے تو اس نے قرآن کہاں سے سیکھا ہے، اس نے حدیث کہاں سے سیکھی ہے؟ 14.5 صدیوں میں بڑے بڑے اکابر بزرگ علماء گزرے ہیں، تمام مکاتب فکر کے بزرگ علماء گزرے. کسی ایک کو کوٹ کر دو نا، کسی مکتب فکر کی کسی ایک بزرگ کو کوٹ کرو گے اس کی رائے یہ ہے. تو اس لیے پھر بعد میں نظر ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی آپ دیکھیں نا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے بیٹے ہیں وہ ڈر پڑتے ہیں، ہوتا رہتا ہے معاملہ، تو کیا وہ جس نے زیادتی کی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے؟ وہ بیٹوں کی ساتھ سے نکل جاتے ہیں. یہاں آپ آپس میں بھائی ہیں، آپ کا زمین کے اوپر تنازع ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہی نہیں ہے؟
آپ غصے میں اگر کہہ بھی دیں خدا کی قسم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پھر اس کو گلے لگاتے ہیں اور آپ ہی کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. کب؟ جب کسی دکھ میں ہو, کسی پریشانی میں ہو. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادتی کرنے والے کو بھی آپ جب بستر مرگ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میرے برات بلا گیا, میری اس کی کوئی ناراضگی نہیں, بلا موسم یہ. تو پھر اگر آپ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو آپ پھر صحابہ کرام کی پارٹی بازی نہ بنوائیں خدا کے لیے. حضرت علی کی زبانی چلیں. حضرت پہلے محمد رسول اللہ کی حدیث پھر حضرت علی کے قول اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے خدا کے لیے ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنی اور سوشل میڈیا چینل چلانے کے لیے صحابہ کو آپس میں وہ نہ کریں. حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسن حضور کے بڑے نواسے ہیں نا, ان کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کی عظیم گروہ کے درمیان میں صلح کرائے گا. حضور نے فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہ. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام خود حکم لگا کے چلے جاتے کہ یہ جو بغاوت کرنے والے بھی یہ ہوگا, ان کے ساتھ یہ ہوگا. حضرت علی سے پوچھا گیا اہو مشرکون, یہ جنہوں نے آپ کے ساتھ پھٹا کیا ہے, جنگ کی ہے, یہ مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا گیا اہو منافقون, یہ منافق ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. پھر فرمایا گیا یہ کون ہے؟ پھر بلکہ حضرت علی نے فرمایا اسی حدیث میں آتا ہے بال فروا من الشرک, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو شرک سے بھاگ کر کے اسلام کی چھتری تلے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, اسلام کی چھتری تلے آئے ہیں. یہ مشرک بھی نہیں ہے, یہ منافق بھی نہیں ہے. پھر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخواننا, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ظرف دے کے محمد رسول اللہ کی آن کا. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے ساتھ براہ راست جنگ ہو رہی ہے, جن کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اخواننا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. آپ کا بھائی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں نے اس کو معاف کیا, تو آپ ادھر وہ کام نہ کریں. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں اخواننا, یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہو والے کا انہوں نے ہماری پر بغاوت کیا, ہماری پر بغاوت کیا. تو برادران اسلام, صحابہ کرام کے جو معاملات تھے, علماء نے, اکابرین امت نے ان کا باب کلوز کیا ہے. اب اگر انجینئر محمد علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو جو اختلافی مسائل میں پڑھ کر کے امت کو انتشار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے تو یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. تو یاد رکھیے, اگر آپ آتے ہیں کمپیریزن کی طرف, آخری بات کمپیریزن کی طرف آتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا کوئی تقابل نہیں ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ بہت عظیم اور بڑا ہستی ہے, عظیم ہستی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور بدر میں اترنے والا پہلا بندہ ہے حضرت علی اور مرتضیٰ. لیکن حضرت امیر معاویہ باوجود اس بات کے کہ آپ کا موقف درست نہ تھا, لیکن صحابیت کے سب سے تو نہ نکالے ان کو. ان کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ بھی تھی, پھر ان کے اوپر بھی فتویٰ آئے گا. پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کئی بدری بھی تھے, ان کے اوپر بھی فتویٰ آئے گا. تو اس لیے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں, ینگ لڑکے, خدا آپ کو جب یہ کہیں اختلافی پوسٹ آئے تو آپ قرآن مجید کو کھولیں اور قرآن مجید کے پہلے سپارے کا آخری آیات پڑھیں, کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی, گروہ تھا جو وہ نیکیاں کما گئے اپنے ساتھ لے گئے, جو تم کماؤ گے تم نے ساتھ لے کر کے جانی ہے, اور تم سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تم
سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جمل میں کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، تو کون لڑا تھا، تو کون کدھر سے آتا ہے. یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. آپ کے کرنے کا کام یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت حاضر ہو جاؤ. آپ کا کام یہ ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے تو تمام تر چیزوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی بات میں لگ جاؤ. یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے جو امت کو انتشار کی طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ برگزیدہ ہستیاں جو صحابہ کرام ہوں یا عالم اطہار ہوں ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.